نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء، رکوع نمبر 6، آیات نمبر 89-90۔ مذکورہ آیتوں میں سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہے جب اس کی نارینہ اولاد نہیں تھی اور عمر کے آخری حصے میں اولاد کی خواہش کی، اللہ سے دعا کی۔ پھر اگلے آیتوں میں والتی احسنت فرجہا میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ اور واقعہ ہے، اور آیت نمبر 92 میں امت اسلام، ملت اسلام کا تذکرہ ہے، اور پھر مؤمنین اور منکرین کے درمیان معاملات کا تذکرہ ہے آیت نمبر 93 میں۔ تو فرمایا کہ وزکریا، اور سیدنا زکریا علیہ السلام، اذ نادا، جب اس نے پکارا ربہ، اپنے رب کو، اور فرمایا رب، یا رب، اے میرے رب، لا تذرنی، مت چھوڑے مجھے، نہ چھوڑے مجھے، فردن، تنہا، اکیلا، لاوارث، وانت خیر الوارثین، اور تو ہی سب سے بہتر وارث ہے۔ فاستجبنا لہ، پس ہم نے قبول کی اس کی دعا، ووہبنا، اور عطا کیا، لہو، حضرت زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور اصلاح کر دی ہم نے ان کے لیے زوجہ، ان کی بیوی کی، انہم، بے شک وہ لوگ، کانوا یسارعون فی الخیرات، آگے بڑھتے تھے نیک کاموں کی طرف، وَيَدْعُونَنَا، اور پکارتے تھے ہمیں، رغباً، شوق سے، رغباً، شوق سے، ورہباً، اور خوف سے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ تھے ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے، واللاتی، اور اس عورت کو یاد کیجئے، احسنت، جس نے حفاظت کی، فرجہا، اپنی عفت کی، اپنی عصمت کی، اپنی پاکیزگی کی، فنفخنا فیہا، پس پونک دی ہم نے اس میں، من روحنا، اپنی طرف سے روح، وجعلنا، اور بنا دیا ہم نے اس کو، وابنہا، اور اس کے بیٹے کو، آیتاً، نشانی، للعالمین، پورے عالم کے لیے۔
ان هذه امتکم امۃ واحدۃ، بلا شبہ یہ تمہاری امت ہے، ایک ہی امت ہے، آخری امت ہے، یا اصول میں تمام امتیں ایک ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں، پس میری عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، امرہم اپنا کام، بینہم آپس میں، کلن یہ سب، الینا راجعون سب نے ہمارے پاس لوٹنا ہے اور واپس آنا ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی نارینہ، اور عمر کے آخری حصے میں جب اس کی عمر 100 سال تھی اور بیوی کی عمر 99 سال تھی، قذافی روح المعانی، اس وقت نارینہ اولاد کی خواہش کی، اور تب کی جب حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے سامنے اور ان کے پاس بے موسم پھل دیکھ لیے، تو اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، جبکہ ظاہر متبادر اہلیہ میں تولید کی صلاحیت نہیں تھی، جو ماہواری ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تولید کی صلاحیت بخش دی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، سورہ طٰہٰ میں تفصیلات گزر چکی ہے، اور فرمایا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ مجھے نارینہ فرزند عطا کیجیے، مجھے اکیلا لاوارث مت نہ چھوڑے، اور یہ بھی عرض کی کہ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، یا رب العالمین آپ ہی سب سے زیادہ بہتر وارث ہے، اور یہ پیغمبرانہ رعایت ادب ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی اصل توجہ اللہ تعالی کی طرف ہونا چاہیے، غیر اللہ کی طرف ان کو توجہ اگر کئی معاملات میں ہوں، لیکن اصل توجہ کا مرکز و محور اللہ تعالی ہوتے اور اللہ سے توجہ نہیں ہٹتے۔ فاستجبنا لہو، پھر ہم نے اس کے دعا سن لی، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، حضرت زکریا علیہ السلام کے اہلیہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام عیشا تھا، اور عیشا کے والد کے نام کے بارے میں 2 اقوال ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ عیشا کے والد کا نام عمران تھا، جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ عیشا کے والد کا نام قاقوز یا قاقوت تھا۔ بہرحال وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، اصلحنا کا معنی یہ ہے کہ فَأَتَتْ بالولد بعد عقیمها، عقم یا عقم انسداد الرحم کو کہتے ہیں، تو رحم میں
تولید کی صلاحیت تو موجود ہو، لیکن عمر کے تقاضا یا سن رسیدگی کی بنیاد پر یا خارجی اسباب اور عوامل کی بنیاد پر رحم اس تولید کا قابل نہ ہو۔ اور عقر اس کو کہتے ہیں کہ رحم بالکل تولید کی صلاحیت نہیں رکھتا ہو، رحم میں بالکل صلاحیت ہو نہیں۔ اصلح لہو زوجہ میں یہی بتایا کہ ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کے اہلیہ کے رحم کو پھر سے اس قابل بنایا کہ ولادت کے قابل ہوئی۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ ہم نے ان کی جوانی لٹا دی۔ کذا فی روح المعانی یدعوننا الیہ رغبا ورہبا، یعنی راحت میں اور مشقت میں دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ بین الخوف والرجاء کی کیفیت سے بہرور ہوتی، اللہ رب العالمین سے قبولیت اور ثواب کی امید بھی رکھتے تھے، اور اپنے کوتاہیوں کے سبب خوف بھی دامنگیر ہوتا تھا۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ تھے ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے۔ آیت نمبر 91 میں سیدہ مریم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا والتی احسنت فرجہا، حضرت مریم علیہ السلام کی عزت و حرمت و عفت و عصمت کا بیان ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام حلال یا حرام طریقے سے کوئی فرد بشر مریم علیہ السلام تک نہیں پہنچ سکا، لم یمسسہ بشر۔ اور ایک بات کہ بنی اسرائیل میں ایک رواج تھا، دستور تھا، ایک مشروع عمل تھا، شادی نہ کرنا اور راہبانہ زندگی بسر کرنا، یہ ایک مشروع فعل تھا بنی اسرائیل میں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خرق عادت کی بنیاد پر، خارق العادت کی بنیاد پر اولاد دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور یاد رکھیں کہ احسنت فرجہا میں فرد سے مراد گریبان مراد ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان تک کسی کا ہاتھ تو چھوڑ دے، کسی کی نگاہ بھی نہیں پہنچی تھی، کہ جائے کہ شرمگاہ تک کوئی پہنچ جائے۔ قذا فی الجمل۔ وَنَفَخْنَا فِيهَا کا معنی ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح ان کے گلے میں بخش دی، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کیونکہ نفخنا فیہا سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مریم علیہ السلام مراد ہے۔ مقصود تو احیاء عیسیٰ ہے، مریم تو زندہ ہے، مریم کی وجود تو موجود ہے، لیکن جو عدم ہے، عدم سے وجود میں لانا، اس کو تخلیق کہتے ہیں۔ اور اس وجہ سے مفسرین لکھتے ہیں، بلکہ تفسیر جمل نے یہ تفسیر کی ہے کہ فَنَفَخْنَا فِي عِيسَى رُوحَهُ فِي جَوْفِهَا، یعنی ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روح حضرت مریم علیہ السلام کے شکم میں پونکی، پیٹ پہ۔ وَجَعَلْنَا وَابْنَاهَا، اور ہم نے حضرت مریم علیہ السلام اور اس کے بیٹے کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو عالم کے لیے، عالم انسانیت کے لیے نشانی بنائی، خارق العادت
بغیر باپ کے توالد تناسل یقیناً ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اور آیت نمبر 92 میں فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ۔ اب انبیاء علیہ السلام کے قصص ذکر ہوئے، واقعات کا بیان ہوا، اور اس واقعات کے ضمن میں اصولی اور فروعی مسائل کا بھی بیان ہوا۔ توحید، رسالت، بعث بعد الموت، یہ تو ہر شریعت میں قدر مشترک ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اعمال تو یہی ہے، ہاں کیفیات میں اختلاف ہے، اعمال میں، عقائد تو ایک ہے۔ توحید، رسالت، بعث بعد الموت، یہ تو اصولی مسائل ہے۔ فروعات میں اختلاف ہے، اس کی کیفیات میں اختلاف ہے، کیونکہ اصول دین ہر زمانے میں ایک ہی رہی ہے۔ تبدیلی جو ہوتی ہے یہ فروعی مسائل میں ہوتی ہے۔ اور ایک بات کہ یہاں امت سے مراد ملت اسلام ہے۔ ملت اسلام ملت اسلام کے اصول میں تبدیلی کرنا، یہ یقیناً ملت اسلام سے خروج ہے، اور ملت اسلام سے بغاوت ہے اور بدترین گمراہی ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ۔ اگر اس جملے کے مخاطبین مومنین ہیں تو معنی یہ ہے کہ عبادت پر مداومت اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنو آمنو کے قبیلے سے ہوگا۔ اگر مخاطبین کفار ہیں، منکرین ہیں، تو معنی یہ ہوگا کہ اے کفار، اے مشرکین، توحید اختیار کرو، اے منافقین اخلاص اختیار کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اعبدو کا معنی ہے اے وحدوا ربکم، کیونکہ توحید جو ہے رأس الطاعات ہے، تمام نیک کاموں کے جو وہ توحید ہے۔ آیت نمبر 93 میں فرمایا وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ بظاہر، اور مفسرین کا قول بھی ہے، اکثر مفسرین کا، کہ تقطعوا میں خطاب اگرچہ عام ہے، لیکن اس سے مراد، اس کی جو مراد ہے وہ خاص ہے۔ خطاب عام ہے اور مراد خاص ہے، یعنی تقطع بین المخاطبین امر دینہم، گویا کہ اطلاق الکل و ارادت الجز کے قبیلے سے ہے، ذکر کل اور مراد جز ہے۔ یہود نصارہ وہم طوائف الیہود والنصارہ، یہود نصارہ 72 فرقوں میں بٹک گئی، لیکن ہمارے خیال میں تخصیص کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ حدیث میں تو یہ بھی ہے، اگر وہ 72 فرقے بن گئے ہیں تو امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، امت محمد، وہ ستفرق فی 73 فرقۃ، یہ تو 73 بنیں گے۔ لہذا تقطعو کو، عموم کو خاص کرنا، اس کا کم از کم مجھے سمجھ نہیں آتی۔ البتہ یہ ہے کہ اس تقطعو اپنے عموم پر ہے، اور مراد یہ ہے کہ عالم انسانیت میں بعض لوگوں نے اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا، بعض لوگوں نے انکار کیا۔ اب ظاہر ہے کہ حق اور باطل کی یہ کشمکش، یہ تو کائنات عالم کی ابتدا سے لے کر انتہا تک یہ چلتی رہے گی۔ دنیا تو ازداد کا مجموعہ ہے، کفر ہے، اسلام ہے، نفاق ہے، اخلاص ہے، کالا ہے، گورا ہے، دن ہے، رات ہے، یہ تو فرق پڑتا ہے۔
کہ اگر بد اخلاق بندہ نہ ہوتا تو اخلاق کی قدر کہاں سمجھ آتی؟ جاہل سے عالم کے پتہ چلتا ہے، جہل سے علم کا پتہ چلتا ہے، بد اخلاقی سے خوش اخلاقی کا پتہ چلتا ہے۔ یہ جب دو چیزیں ضدین آپس میں ٹکراتی ہے تو اس سے فہم و فراست میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کا اپنا نظام ہے، دنیا گول ہے اور دنیا ازداد کا مجموعہ ہے۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، کوئی کافر ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی خوش اخلاق ہے، کوئی بد اخلاق ہے، کوئی نیک ہے، کوئی بد ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے۔ یہ حقیقت ہے، زمینی حقیقت ہے، لیکن جو بھی ہے، ظالم ہے، مظلوم ہے، مومن ہے، کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، جو بھی ہے، سب نے ہمارے پاس لوٹنا ہے، سب کا حساب کیا جائے گا قیامت کے دن۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔